ایمان ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ میرے بھائیوں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے۔ گھر کے افراد اپنے گھر سے دوسرے شہر میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے گھر کا سامان سمیٹتے ہیں، لیکن ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہماری غیر موجودگی میں چور آ جائیں گے تو فرنیچر لے کے چلے جائیں گے، چرپائیاں لے کے چلے جائیں گے، کھانے پینے کے برتن لے کے چلے جائیں گے۔ ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ چور آ جائیں گے، سونا چاندی لے کے چلے جائیں گے، وہ سونے چاندی کو زیادہ محفوظ کرتے ہیں، نقدی کو زیادہ محفوظ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چور جب بھی چوری کرتے ہیں ہمیشہ کے لیے قیمتی چیز پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ چوروں نے تالا توڑا اور وہ چرپائیاں لے کے چلے گئے، رضائیاں لے کے چلے گئے۔ چور بھی جب تلاش کرتے ہیں سونا چاندی اور نقدی تلاش کرتے ہیں۔ اگر یہ ایک حقیقت ہے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا دشمن ڈاکو شیطان ہے۔ شیطان ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اور اس پرفتن دور میں لادینیت اور الحاد کے زمانے میں اپنا ایمان بچانا یہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، ہر زمانے میں ہر مقام پہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا انتہائی ضروری تھا، تاہم آج کے اس زمانے میں ایمان کے لیے فکر مند ہونا حد سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کا قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا، شام کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو وہ بندہ مومن ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا ایمان خطرے میں ہوگا، صبح کے وقت گھر سے نکلیں گے ایمان کی حالت میں، شام کو گھر لوٹیں گے ایمان سے خالی ہو چکے ہوں گے، شام کو بستر پہ جائیں گے ایمان کی حالت میں، صبح کے وقت اسی بستر سے اٹھیں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، شیطان پوری زندگی بندے کا پیچھا کرتا ہے، تاہم جب بندے کے آخری لمحات ہوتے ہیں، موت کے سکرات ہوتے ہیں، اس وقت شیطان کی کوششیں زوروں پر ہوتی ہیں۔ شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، اس میں اگر میں جیت گیا اس بندے کی پوری زندگی کی محنت پہ پانی پھیر جائے گا۔ یہ آخری لمحات انتہائی حساس اور نازک ہوتے ہیں، اور حال ہمارا یہ ہے اس وقت جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے دشوار ہے۔ شیطان جب ہمارے ساتھ گیم کھیلتا ہے ہمیں پتہ تب چلتا ہے جب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم بعد میں کہتے ہیں یہ کیا ہوا، شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا۔ تو اگر اس وقت جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو موت کے وقت جب سکرات طاری ہوں گے، اوسان خطا ہوں گے، حواس ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت شیطان کا مقابلہ کرنا اور اپنا ایمان بچا کے لے جانا کتنا مشکل ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ اکابر جن کے سینوں میں پہاڑوں سے زیادہ وزنی اور مضبوط ایمان ہوتا تھا، وہ بھی اپنے آخری لمحات کے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ ہم اپنا ایمان کیسے بچا کے لے جائیں گے۔ ہمارے پاس تو ویسے بھی کمزور سا ایمان ہے،
ڈاواڈول سا ایمان ہے۔ میرے بھائیو، ہم اتنے کمزور ہیں کہ آج بھی کوئی 5 منٹ کے لیے ہمارے سامنے آخرت کے بارے میں کوئی بات کر لے، خدا نخواستہ حضرات انبیاء کرام کے بارے میں بات کر لے، ہمارے دل و دماغ میں شکوک و شبہات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ 2-3 منٹ کا ایک کلپ کوئی بندہ سن لیتا ہے، یقین کریں وہ کہتے ہیں بات تو اچھی کر رہا ہے، حالانکہ وہ خالص کفر کی بات کر رہا ہوتا ہے، ایمان کے منافی بات کر رہا ہوتا ہے۔ 2-3 منٹ کا ایک کلپ ہمارے ذہن کی کیفیت کو بدل دیتا ہے۔ ہم تو اتنے کمزور ایمان والے ہیں، تو موت کے وقت جب شیطان کی کوششیں زوروں پر ہوگی، اس وقت اپنا ایمان بچا کے لے جانا بہت مشکل ہوگا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، حضرت ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی۔ پوری زندگی کسی نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کسی نے پوچھ لیا، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھ لیا کہ آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں۔ فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تو ہمارے اکابر اگر اس قدر پختہ مضبوط ایمان کے باوجود آخری لمحات کے لیے فکر مند ہوتے تھے، تو ہمیں تو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ چند ایک امور ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے تو امید کی جاتی ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ پہلی بات، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے، اور ہمارا ایمان بچے گا اللہ کے فضل سے۔ ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے۔ ہم اس لیے مومن نہیں ہیں کہ ہم زیادہ سمجھدار اور دانا ہیں، اس لیے مومن نہیں ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اس لیے مومن نہیں ہیں کہ ہم حسب و نسب اعلیٰ رکھتے ہیں۔ ہم اس لیے مومن ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کا فضل ہے۔ ایمان ملا ہے اللہ کے فضل سے، اور ایمان بچے گا اللہ کے فضل سے۔ میرے بھائیو، بچے گا صرف وہی جس کو اللہ بچائے گا، بس۔ نہ کسی کا علم اس کو بچا سکتا ہے، نہ عبادات اس کو بچا سکتی ہیں، نہ دینی خدمات اس کو بچا سکتی ہیں۔ بچے گا صرف وہی جس کو اللہ بچائے گا۔ گویا کہ معاملہ سارا کے سارا اللہ کے فضل پر موقوف ہے۔ اب اللہ کے فضل کو اپنے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ضروری ہے۔ جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا، اللہ کا فضل اتنا ہی ساتھ برقرار ہوگا، اور جب اللہ کا فضل برقرار ہوگا پھر اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہیں کرے گا۔ اب اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق بنانے کے لیے ایک تو ہمیں پورے دین پہ عمل کرنا ہے، سارے گناہوں سے بچنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ بندہ 100% ایمان اور اسلام پر عمل پیرا ہو جائے، تو میں آپ کو ایک آسان طریقہ عرض کرتا ہوں کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، نیک اعمال کا اہتمام کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک بات اپنی اوپر لازم کر لیں کہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دیں۔ گرمی ہو، سردی ہو، مصروفیت ہو، فرصت ہو، جو کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے دربار میں 5 مرتبہ حاضری دینا اپنی اوپر لازم کرے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دے، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔
اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دینے والا، اللہ کے سامنے اپنا ماتھا زمین پہ ٹیکنے والا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکسار کا مظاہرہ کرنے والا قیامت کے دن اللہ کی دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ تعلق دوبارہ بحال ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ پھر گناہ ہو جائے، تعلق ختم ہو جاتا ہے، پھر توبہ کر لے تو تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھ کے باہر جاتا ہے، ظہر تک 7-8 گھنٹے مسلسل غفلت میں، نافرمانی میں گزارتا ہے، لیکن جو ہی ظہر کی اذان ہوتی ہے تو یہ بندہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ یہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن اس کے دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ، میں بہت گناہگار ہوں، بہت برا ہوں، میں نے یہ 6-7 گھنٹے آپ کی نافرمانی میں گزارے ہیں، لیکن اللہ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، میں تجھے منانے کے لیے ایک مرتبہ پھر تیرے دربار میں حاضری دے رہا ہوں۔ پھر یہ سر جھکا ہوتا ہے، نگاہیں نیچے کی طرف ہوتی ہیں، دل میں ندامت کے جذبات ہوتے ہیں، پھر یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کو ترس آ جاتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے ظہر اور فجر کے درمیان جتنے گناہ کر چکا ہے سب کے اوپر قلم پھیر دو، حساب کتاب صاف کر دو۔ حساب صاف ہو جاتا ہے، یہ ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے، عصر تک پھر 2-3-4 گھنٹے مسلسل غفلت میں گزارتا ہے، گناہوں میں گزارتا ہے، لیکن جو ہی عصر کی نماز کی اذان ہوتی ہے یہ بندہ سارے کام کاج چھوڑ کے اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے۔ دل میں ندامت کے جذبات ہوتے ہیں، اس کا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں کمزور ہوں، میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں تجھے منانے کے لیے ایک مرتبہ پھر تیرے دربار میں حاضری دیتا ہوں۔ پھر یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کو ترس آتا ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ مغرب میں ایسا ہوتا ہے، عشاء میں ایسا ہوتا ہے، اے اللہ میں کیا کروں، نفس اور شیطان مجھ پہ غالب آ جاتے ہیں، اے اللہ میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، نہیں بچ پاتا، اے اللہ میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں تجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا، میں اللہ گناہگار ضرور ہوں لیکن میں باغی نہیں ہوں، میں تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے پھر آ رہا ہوں۔ پھر یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، آخر کار اللہ کو ترس آ جاتا ہے، میرا بندہ بھی عجیب ہے، نہ مجھے چھوڑ سکتا ہے نہ گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنے مقربین میں شامل کر دوں۔ اللہ کی ایک مرتبہ رحمت کی نظر پڑتی ہے، دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو بے حیائی سے روکتی ہے، نماز بندے کو برائی سے روکتی ہے۔ بار بار اللہ کے دربار میں حاضری یہ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، یہی تو بات بھلی ہے میرے ہر جائے کی، میرا بے وفا دوست جہاں کہیں چلا جاتا ہے پھر لوٹ کے میرے پاس آتا ہے، یہی اس کی خوبی ہے۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت حاضری اپنے اوپر لازم کر لیں، اور جو لوگ حاضری نہیں دیتے ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ان کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے۔ اکثر مدرسے کے طلباء ہیں، آپ میں سے کئی سارے حضرات نے اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی ہوگی۔ تعلیمی اداروں کا یہ دستور ہے، ایک بچہ
ایک دن غیر حاضر ہو جائے، 2 دن غیر حاضر، 3 دن غیر حاضر، 6 دن وہ غیر حاضر ہو جاتا ہے، مدرسے والے اس کا نام خارج کر دیتے ہیں کہ اب یہ ہمارا طالب علم نہیں رہا، یہ مسلسل غیر حاضریاں کرتا ہے، اسکول والے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں کہ یہ مسلسل غیر حاضر رہتا ہے، یہ ہمارا طالب علم نہیں رہا۔ تو جس طرح اداروں والے مسلسل غیر حاضری کی بنیاد پہ بندے کا نام کاٹ دیتے ہیں، ایسی ہی فجر کے وقت اللہ کے دربار سے بلاوا آیا، بندے نے حاضری نہیں دی، ظہر کے وقت پھر مؤذن آذان دے رہا تھا کہ اللہ کے دربار میں حاضری دے دو، بندہ غیر حاضر رہا، عصر میں غیر حاضر رہا، مغرب میں غیر حاضر رہا، غیر حاضریاں بڑھ جاتی ہیں، آخر کار ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالی اس شخص کا نام اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے کہ یہ مسلسل غیر حاضریاں کرتا ہے، اب یہ میرا بندہ ہی نہیں رہا۔ اسی کے بارے میں حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ قصدن نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز چھوڑنے کو عادت بنا دیتا ہے، وہ بندہ کفر میں چلا جائے گا۔ تو اللہ کے دربار میں مسلسل غیر حاضری یہ بندے کی ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، ایمان محفوظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، ایمان محفوظ۔ ہمیں ایمان ملا ہے رسول اللہ کے تصدق اور طفیل سے، ان کے ساتھ تعلق جتنا مضبوط ہوگا ایمان اتنا محفوظ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط بنانے کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے، سنتوں کی اتباع اور درود شریف کی کثرت۔ سنتوں کی اتباع کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نگاہوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول اللہ کی اتباع کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو بندے کی ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک تو سنتوں کے اتباع، دوسرا درود شریف کی کثرت۔ درود شریف کی کثرت انتہائی ضروری ہے۔ فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو فرشتے اس درود شریف کو لے لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی یہ فلاں کی جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، ہدیہ کی صورت میں درود شریف وہاں پیش کیا جاتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی یہ عادت تھی، جب کوئی بندہ آپ کو ہدیہ دیا کرتا تھا، آپ بدلے میں ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی یہ عادت تھی، آج بھی ان کی یہی عادت ہے کہ جب کوئی بندہ ان کے پاس ہدایہ بھیجتا ہے وہاں سے ضرور ہدایہ آتے ہیں، لیکن وہ ہدایہ مال پیسے کی صورت میں نہیں ہوتے، وہ مٹھائی اور پھلوں کی صورت میں نہیں ہوتے، وہ ہدایہ قلبی انوارات اور تجلیات کی صورت میں ہوتے ہیں۔ یہاں سے بندہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے انوارات اور تجلیات درود شریف پڑھنے والے کے دل میں پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لمحوں میں یہ کنیکشن جڑ جاتا ہے، لمحوں میں یہ رابطہ جڑ جاتا ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے درود شریف پڑھنے سے زیادہ اور مؤثر طریقہ نہیں ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں مدینہ منورہ گیا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کچھ امور منکشف کر لیے جو عام لوگوں پر منکشف نہیں ہوتے۔ ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے دیکھا گنبد خضرا سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہی ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ شعاعیں کہاں جا رہی ہیں۔ پھر میں نے مراقبہ کر لیا، پھر مجھے پتا چلا کہ روئے زمین پر جہاں کہیں درود شریف پڑھنے والے لوگ موجود ہیں ان کے قلوب میں یہ شعاعیں پہنچ رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ مضبوط کرنے کے لیے سنتوں کے اتباع اور درود شریف کی کثرت ضروری ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایمان ہمیں ملا ہے حضرات علماء کرام سے، ایمان ہمیں ملا ہے حضرات مشائخ عظام سے۔ تو علماء، مشائخ، دین کا کام کرنے والے حضرات جن ذرائع سے
ہم تک ایمان پہنچا ہے، ان ذرائع کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ اگر ہم نے ان ذرائع کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ہم ان ذرائع سے کٹ گئے ہمارا ایمان غیر محفوظ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، مسجد سے بیزار ہو کر، علماء سے متنفر ہو کر، اللہ والوں سے لا تعلق ہو کر ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے۔ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان کی حفاظت مشکل نہیں، ناممکن ہے اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعلق مضبوط نہ بنائیں۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے تو علماء کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں، مسجد کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں، حضرات مشائخ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ قدسی شخصیات ہیں، یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کے بارے میں آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم رجال لا یشقى جلیسہم، یہ وہ مرد ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، ان کا دامن تھامنے والا، ان کے قدموں میں آنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے بندہ دیکھ لے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کروں کہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھیں، سینہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، وہ ایک نظر بندے کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتی ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ والدہ نے ان کو صندوق میں بند کر دیا، دریا کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ دوسری طرف فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا، صندوق پکڑ لیا، صندوق کو کھولا، اندر خوبصورت بچہ انتہائی سکون اور اطمینان کی حالت میں لیٹا ہوا تھا۔ بیوی نے دیکھا، بیوی نے فوراً کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس بچے کو میں نے دیکھا میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ فرعون نے کہا، یکون لک واما انا فلا حاجۃ لی فی، ہے یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہوگی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد فرعون کی بیوی کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی، فرعون ایمان سے محروم چلا گیا۔ نسائی شریف کے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو اقر فرعون بانہ قرۃ عین لہ کما اقرت بہ امرأتہ لہداہ اللہ بہ کما ہدا بہ امرأتہ، اگر فرعون بھی ایسا ہی اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جیسا کہ فرعون کی بیوی نے اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایسی ہی ہدایت سے نوازتا جیسا کہ فرعون کی بیوی کو ہدایت عطا فرمائی۔ صرف اتنا کہہ دیا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو یہ اللہ والے، ان کو دیکھیں، محبت کی نظر سے دیکھیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں ان کو دیکھ کر، اتنی محبت دل میں ہونی چاہیے، پھر بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ سے مضبوط تعلق، رسول اللہ سے مضبوط تعلق، اہل اللہ سے مضبوط تعلق اگر ہم نے قائم کر لیا ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔